علم پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور کس نیت سے پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان شخص پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلم افضل من العبادت، علم جو ہے یہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا العلم خیر من العبادت، یہ علم ہے یہ عبادت سے بہتر ہے۔ اور علم کو کس نیت سے حاصل کرنا چاہیے؟ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سیکھنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے کے لیے سیکھنا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے سیکھنا چاہیے، گناہوں سے جہالت سے بچنے کے لیے سیکھنا چاہیے، اور پھر اس علم کو اس نیت سے سیکھنا چاہیے کہ میری عبادت جو ہے وہ صحیح طرح سے ہو سکے، میں اسلام کا صحیح سپاہی بن سکوں، میں اسلام کا ایک ذمہ دار فرد بن سکوں، اور خود بھی اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں اور زمانے کو بھی اس سے روشناس کراؤں۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے جو انہوں نے کریمہ کے اندر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چوں شمع علم پہ باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ کہتے ہیں کہ علم کے لیے شمع کی طرح پگھل جانا چاہیے، اس لیے کہ بغیر علم کے خدا کی پہچان کرنا بھی ممکن نہیں۔ علم اسی لیے حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس تک رسائی حاصل ہو جائے، بھٹکا ہوا آہو سوئے حرم چلا جائے، اس کا ٹوٹا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جائے، اور علم ہی کی بدولت جو ہے وہ جہالت دور ہوتی ہے، علم ہی کی بدولت جو ہے وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ضرور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمل بھی کیا جائے اس کے اندر نیت خیر کا ہونا ضروری، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے جو تمہارے دل میں ارادہ جنم لیتا ہے، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار اور اعمال کا انحصار ان اعمال کی نیتوں پر ہے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ اور مسلمانوں کی نیت کا کیا حال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی اس اعتبار سے کہ نیت المومن خیر من عملی، بندہ مومن کی نیت کس قدر بہتر ہوتی ہے، اور میں ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ یعنی جتنا اچھا عمل بندہ کر لیتا ہے پھر بھی اس کے دل کا ارادہ اس سے سیر نہیں ہوتا۔ جس طرح کہتے ہیں جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے جا کر دیکھیے نظر کہاں۔ اللہ تعالیٰ